الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و حبیبنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حدیث جبریل اس پر ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ گزشتہ کل ہم نے جو ارکان ایمان میں سے پہلے 4 ارکان ہیں، یہ ہم نے مکمل کیے تھے۔ ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، یہ ہم نے کل اس پہ بات کی تھی۔ اور ملائکہ جو ہے اس کی وضاحت یہ ہے کہ یہ ملکن سے ہے، ملائکہ جمع ہے اور اس کی مفرد ملکن آتی ہے، اور ملکن جو ہے یہ ملکن سے ہے۔ ملکن اصل میں ملکن تھا، اور یہ علوکہ سے ہے، اور علوکہ کہتے ہیں رسالت اور پیغام کو، اور علوکہ کہتے ہیں رسالت اور پیغام کو۔ تو چونکہ یہ فرشتے اللہ رب العالمین اور ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرنے والے ہیں، تو اس مناسبت سے ان کو جو ہے وہ ملائکہ اور ملک کہا جاتا ہے۔ تو مفرد جو ہے ملائکہ کی وہ ملک نہیں ملک آئے گا، ملک بادشاہ کو کہتے ہیں اور ملک فرشتے کو کہتے ہیں مفرد، ٹھیک ہے۔ تو یہ جیسے میں نے کہا کہ اصل میں تھا ملکن، ٹھیک ہے، ملکن۔ تو ملکن اصل میں علوکہ سے ہے، اور علوکہ رسالت کو کہتے ہیں۔ تو چونکہ جیسے میں نے کہا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرنے والے ہیں اور اس کے رسول اور قاصد ہیں، اس وجہ سے انہیں جو ہے وہ ملائکہ کہا جاتا ہے۔ باقی تفصیلی ساری گفتگو ان پہ ہماری ہو چکی تھی۔ اور فرشتوں کا انکار یہ کفر ہے حقیقت میں، جو فرشتوں کا انکار کرتا ہے، جیسا کہ بعض فلاسفہ نے جو ہے وہ اس کا انکار کیا ہے، تو یہ کفر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ۔ بعض معتزلہ بھی جو ہے وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ والیوم الآخر، آج ہم یہ جو بعد والے ارکان ہیں، والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اس پہ انشاءاللہ جو ہے وہ آج ہم بات کریں گے۔ والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان، اصل میں ہے ان تؤمن بالیوم الآخر، یہ کہ تم ایمان لاؤ یوم آخرت پر۔ جیسے پیچھے ہے نا ان تؤمن باللہ، یہ ان تؤمن باللہ جو ہے یہ آگے تمام ارکان کے ساتھ اس کو استعمال کیا جائے گا۔ جیسے ان تؤمن باللہ، اسی طرح ان تؤمن بملائکتہ وتؤمن بکتبہ وتؤمن برسلہ وتؤمن بالیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ اچھا، الیوم الآخر جو ہے اس کو آخر کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس وجہ سے کہ یہ بنی آدم اور دیگر جو مخلوقات ہیں ان کے مراحل میں سے آخری مرحلہ، انسان اور دیگر جو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں ان کی بقا کا یہ آخری مرحلہ ہے، یہ آخری مرحلہ ہے، اور اس کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ اس کو یوم الآخر کہا جاتا ہے۔ انسان جو ہے بطور ایز ایک انسان، اس کے 4 دور یا 4 اس کے مراحل ہیں جو اس کی زندگی میں آتے ہیں۔ انسان کی زندگی میں 4 مراحل آتے ہیں۔ پہلا مرحلہ اس کی ماں کے پیٹ میں ہے، یہ پہلا دور اور پہلا مرحلہ ہے۔ دوسرا وہاں سے دنیا میں آنے کے بعد کا دوسرا دور دنیا میں ہے، دوسرا مرحلہ انسان کا یہ ہے۔ اور تیسرا برزخ ہے، اور تیسرا جو ہے وہ برزخ ہے، یہ تیسرا دور ہے انسان کا۔ اور اس کے بعد چوتھا جو ہے انسان کا دور وہ یوم قیامت، یعنی جس کو جو ہے وہ الساعہ بھی کہتے ہیں، جس کو الساعہ یعنی قیامت بھی کہتے ہیں۔ اور یوم آخرت جو ہے یہ بہت بڑا دن ہوگا، اور اس کے اندر بہت سارے جو معاملات ہوں گے، اور کئی چیزیں اور کئی واقعات، کئی حوادث اس کے اندر واقع ہوں گے۔ یہ کوئی یعنی ایک چیز کا نام نہیں ہے یوم آخرت، جیسے کہ ہمارے ہاں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یوم آخرت شاید جو ہے وہ ایک چیز کا نام ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یوم آخرت جو ہے یہ کئی چیزوں پر مشتمل دن ہوگا، کئی واقعات پر، کئی حوادث پر، کئی اس کے اندر جو ہے وہ امور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس کی طرف سے سر انجام پائیں گے۔ تو یوم قیامت جو ہے اس کے مختلف نام قرآن میں احادیث میں وارد ہوئے ہیں۔
یوم القیامت بھی اس کو کہتے ہیں اس وجہ سے چونکہ اٹھائے جانے کا دن ہے۔ اس کو یوم الآخر بھی کہتے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ بنی آدم اور انسانوں کی زندگی کا یہ آخری مرحلہ ہے۔ اور اسی طرح اس کو یوم التغابن بھی کہتے ہیں، ہار جیت کا دن، اور اس کو یوم الدین بھی کہتے ہیں، جزا اور سزا کا دن، اور اسی طرح اس کو الساعہ بھی کہتے ہیں، چونکہ یہ اچانک گھڑی چند گھڑیوں کے اندر یہ واقع ہوگی۔ اور اسی طرح اس کو القاریہ بھی کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی متعدد اس کے جو ہیں وہ نام قرآن میں اور احادیث میں جو ہے وہ وارد ہوئے ہیں۔ آخرت پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ آخرت پر ایمان لانے کے اندر جو ہے وہ چار چیزیں شامل ہیں۔ آخرت کے اندر ایمان لانے میں چار چیزیں شامل ہیں۔ سب سے پہلے وہ یہ ہے کہ یوم آخرت کے واقع ہونے پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ یوم آخرت کے واقع ہونے پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ یہ قیامت کا دن واقع ہوگا، یہ قیامت کا دن واقع ہوگا، اور یہ ایمان کا جز اور ایمان کا حصہ ہے، اور آخرت کی اس دن کی وہی تیاری کرتا ہے جس کا اس دن کے اٹھائے جانے اور اس دن کے واقع ہونے پر یقین اور ایمان ہوتا ہے۔ اور اس کے بارے میں قرآن کریم کے اندر، احادیث کے اندر متعدد جو ہے وہ دلائل موجود ہیں۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، سورہ مومنون آیت نمبر 16 ہے۔ اسی طرح حدیث میں جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں، اس حدیث میں موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد طرق میں ہے یحشر الناس یوم القیامت حفاتا عراتا غرلا۔ ایک اور حدیث میں ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کو لوگ اٹھائے جائیں گے حفاتن عراتن، حفاتن کا معنی ننگے قدموں، عراتن ننگے بدنوں، غرلن بغیر ختنے کے۔ اور یہ حدیث بھی بتاتی ہے کہ لوگ اکٹھے، اور عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ یہ دنیا ابتلا، آزمائش اور امتحان ہے، اور یقیناً اس امتحان کے بعد نتائج کا دن بھی آنا چاہیے، اور نتائج کا دن ہو کہ جس کے اندر اس دار الابتلا اور دار الامتحان جو ہے اس کا نتیجہ سب کے سامنے ہو۔ عقل اس بات کا تقاضا کرتی، اور ہر عقل مند انسان جس کی عقل سلیم ہے اور فطرت بھی اس کی سلیم ہے، سلیم العقل اور سلیم الفطرت انسان کبھی بھی قیامت کے اٹھائے جانے کو نہیں جھٹلا سکتا، اور وہ اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ جب دنیا ایک دار الابتلا اور آزمائش اور امتحان ہے تو یقیناً اس کے نتیجے کا اعلان بھی ہوگا۔ دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو آزاد چھوڑا ہے۔ آزاد چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ارادے اور اختیار سے نیکی اور شر کرتے ہیں، نیکی اور برائی کرتے ہیں، اپنے ارادے سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو مجبور نہیں کیا کہ وہ انسان جو ہے وہ نیکی کرے یا وہ برائی کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اما شاکرن و اما کفورا، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا ہے، ہم نے یہ بتا دیا ہے کہ یہ حق کی راہ ہے، یہ ہدایت ہے، اور یہ ٹیڑھی راہیں شیطان کی راہیں۔ انبیاء بھیجے اللہ تعالیٰ نے، رسول بھیجے، کتابیں نازل کی، اور اس کے علاوہ انسان کی نیچر فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت اور پہچان رکھ دی کہ انسان خیر اور شر کو پہچان لے۔ عقل اللہ نے دی انسان کو تمیز کرنے کے لیے حق و باطل میں، لیکن اگر اس کے باوجود بھی ایک انسان جو ہے وہ عقل صحیح ہونے کے باوجود، فطرت کے باوجود اگر انسان ضلالت اور گمراہی پہ چلتا ہے تو یقیناً پھر اس کو یہ یقین کر لینا چاہیے کہ اس دار الابتلا اور دار الامتحان کا نتیجہ وہ قیامت کے دن ہوگا، اور قیامت کو اٹھائے جائیں گے۔ دنیا کے اندر دیکھیں عدل و انصاف بھی ہے، ظلم بھی ہے، تو اس کا نتیجہ کہاں ہوگا؟ اس کا نتیجہ آخرت میں ہوگا۔ عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے، اور عقل سے بھی قیامت کو اٹھایا جانا جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے، اور اس دن پر جو ہے وہ سب کا ایمان ہونا چاہیے۔ تو ہم نے کہا کہ قیامت کے دن پر ایمان کے اندر سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارا جو ہے وہ اس دن کے یعنی واقع ہونے پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح اس سے پہلے علماء کرام فرماتے ہیں کہ موت پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ یہ موت جو ہمیں آتی ہے، یہ تو سب کا ایمان ہے کہ موت آتی ہے، حتیٰ کہ ملحد، لبرل اور جو بے دین ہے وہ بھی مانتا ہے کہ موت آتی ہے، لیکن ان کا ماننا اور انداز سے ہے، ایک مومن کا ماننا اور انداز سے ہے۔ مومن اس اعتبار سے مانتا ہے کہ موت اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ ہی زندہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی مارتا ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک نیچرلی عمل ہے جو چل رہا ہے، بس بندہ اپنی عمر پوری کر کے وہ مر جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ تو لیکن ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ موت حق ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس کے بعد عالم برزخ پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، عالم برزخ پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے،
اور اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ قبر میں حساب و کتاب ہوگا، جزا اور سزا ہوگی، عذاب بھی ہوگا، جنت کی نعمتیں بھی وہاں قبر میں پہنچائی جاتی ہیں۔ ان سب چیزوں پر ہمارا جو ہے وہ ایمان ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح اس چیز پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ جو بھی قرآن اور سنت میں آخرت کے، قیامت کے احکام اور مسائل بیان ہوئے ہیں، ان پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم قیامت کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، ہم قیامت کو دوبارہ زندہ کر کے جو ہے وہ اٹھائے جائیں گے۔ اور قیامت کو زندہ اٹھائے جانے پر عقلی دلائل قرآن میں موجود ہیں۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت کو زندہ اٹھائے جانے پر، جس کو کہتے ہیں البعث، بعض حدیث میں آتا ہے ان تؤمن بالبعث، البعث کا معنی اٹھایا جانا ہے۔ اور اس پر قرآن میں 4 عقلی دلائل ہیں۔ قرآن کریم میں 4 قسم کے عقلی دلائل اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دی ہیں۔ سب سے پہلی دلیل عقلی کہ قیامت کو انسان اٹھائے جائیں گے۔ پہلی دلیل کیا ہے؟ پہلی دلیل یہ ہے کہ جو عدم سے وجود میں لا سکتا ہے وہ وجود سے بھی وجود میں لا سکتا ہے۔ جو عدم سے وجود میں لا سکتا ہے وہ وجود سے بھی عدم میں لا سکتا ہے۔ یہ عقلی دلیل ہے جو قرآن ہمیں دیتا ہے۔ اللہ تعالی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ انسان پر کیا وہ وقت نہیں آیا کہ جب وہ چیز بھی نہیں تھی کہ جسے ذکر کیا جائے، یعنی انسان وہ چیز بھی نہیں تھی کہ جسے ذکر کیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے قابل ذکر بنایا اور انسان کا ذکر جو ہے وہ کیا گیا اور باقاعدہ ایک انسان بن گیا۔ تو یہ مطلب ہے کہ پہلے انسان معدوم تھا، نہیں تھا، اسے وجود میں لایا۔ تو جو اللہ عدم سے وجود میں لا سکتا ہے وہ دوبارہ ہڈیوں سے بھی انسان کو اٹھا سکتا ہے اور زندہ کر سکتا ہے، اور اس کی دلیل قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ ایک کافر جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس بوسیدہ ہڈی کو بورتا ہوا اپنے ہاتھ پر آیا اور کہتا ہے کہ من یحیی العظام وہی رمیم، من یحیی العظام وہی رمیم، کہ ان ہڈیوں کو، گلی سڑی ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جبکہ یہ گل سڑ چکی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل یحییھا الذی انشأ اول مرہ، کہ اے نبی ان کو بتلا دیجئے کہ ان ہڈیوں کو وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی دفعہ ان کو پیدا کیا اور بنایا ہے۔ تو یہ اس سے قاعدہ یہ یعنی دلیل اخذ ہوئی کہ عدم سے وجود میں لانے والا وجود سے بھی وجود میں لا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور قرآن میں اس کے متعدد دلائل موجود ہیں۔ دوسری عقلی دلیل جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کو اٹھائے جانے پر دی ہے، اور یہ بڑی ہی اہم دلیل ہے، وہ کیا ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمانوں سے بارش اتار کر بنجر اور میت زمین کو، مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے، جڑی بوٹیاں اگا سکتا ہے، وہ انسان کو بھی دوبارہ ہڈیوں سے زندہ کر سکتا ہے، اور قرآن میں متعدد مقامات پہ اس کی مثالیں دی گئی ہیں۔ تو یہ بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دوسری عقلی دلیل ہے قیامت کو اٹھائے جانے پر، کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بارش نازل کر کے مردہ زمینوں کو زندہ کر سکتا ہے، ان پہ جڑی بوٹیاں اگا سکتا ہے، تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مردہ انسان کو دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ 2 دلیلیں ہو گئیں۔ تیسری دلیل عقلی قیامت کو اٹھائے جانے پر، یعنی عقل بھی اس دلیل کو تسلیم کرتی ہے، اس وجہ سے ہم عقلی کہہ رہے ہیں۔ تیسری دلیل کیا ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان سے بڑی بڑی مخلوقات پیدا کرنے پر قادر ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان سے بڑی بڑی مخلوقات پیدا کرنے پر قادر ہے، تو وہ اللہ کیا دوبارہ انسان کو پیدا کرنے کے بعد، مارنے کے بعد زندہ نہیں کر سکتا؟ بلا، کیوں نہیں، یقیناً وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو مردہ ہونے کے بعد بھی دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کی مثال دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ البتہ زمین و آسمان کی تخلیق انسان کی، لوگوں کی تخلیق سے بہت بڑی ہے، لیکن اکثر لوگ اسے سمجھتے نہیں۔ تو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان سے بڑی بڑی مخلوقات پیدا کرنے پر قادر ہے، زمین و آسمان، سورج، چاند، ستارے، اور یہ سورج جو زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے، اور یہ بڑے بڑے سیارے اور یہ چیزیں، کیا وہ انسان کو دوبارہ مرنے کے بعد اٹھانے پر قادر نہیں؟ بلا قادر ہے۔ چوتھی دلیل اور آخری دلیل جو عقلی قرآن کریم نے قیامت کو اٹھائے جانے پر، یوم البعث پر دی ہے، وہ یہ ہے کہ عملی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کے سامنے کئی انسانوں کو مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا۔ قرآن میں اس کی متعدد مثالیں موجود ہیں، اور حکایات اور قصے لوگ نقل بھی کرتے ہیں۔
سب سے بڑی مثالیں قرآن کے شروع میں موجود ہیں، سورہ بقرہ کے اندر موجود ہیں۔ دو قصے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں، ایک وہ عزیر علیہ السلام کا، یا جو بھی اللہ کا نیک آدمی تھا جو ایک بستی کے پاس سے گزرا، وہی خاویۃ علی عروشہا، قال اور وہ گری ہوئی تھی اپنی چھتوں کے بل، یعنی پرانی بستی اور بالکل تباہ ہو چکی تھی۔ تو اس نے کہا اللہ کے بندے نے کہ کون ہے جو اسے زندہ کرے گا، فاماتہ اللہ 100 عام، تو اللہ تعالیٰ نے 100 سال انہیں جو ہے وہ موت دے دی۔ تو اس کے بعد جب اللہ نے اٹھایا تو وہ جو تفصیلی واقعہ ہے کہ اپنے گدھے کو دیکھو، اپنے کھانے پینے کو دیکھو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی زندہ کیا، اس اللہ کے بندے کو بھی، وہ عزیر تھے یا کوئی بھی تھے، اختلاف ہے مفسرین کا، اور اس کے جو گھوڑا کھوتا تھا، گدھا تھا، اس کو بھی دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے زندہ کیا۔ دوسرا اس کے ساتھ متصل، یعنی اگلی آیات کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا قصہ موجود ہے، قال ربی ارینی کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن قال بلی ولکن لیطمئن قلبی، اور اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے 4 پرندے پکڑ لو اور ان کو ذبح کر کے ان کو سدھا لو، اور ان کو ذبح کر دو اور ان کا گوشت تقسیم کر دو آپس میں، یعنی مکس کر دو، اور پھر ان کو مختلف 4 پہاڑوں پہ رکھ دو، آپ جس پرندے کا نام بلاؤ گے وہ آپ کے سامنے چاروں پہاڑوں سے اس کا گوشت اکٹھا ہو کر زندہ ہو کر آپ کے سامنے آئے گا۔ اور عملی طور پر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایسا ہی ہوا۔ اسی طرح اصحاب کہف کو اگر کوئی نہ مانے تو ان کی آج غار بھی موجود ہے، وہ آثار اور ان کے وہ مقامات بھی اردن کے اندر آج وہ غار اصحاب کہف کی موجود ہے، وہاں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اس کے اثرات اور آثار جو ہیں وہ آپ کے یعنی موجود ہیں، مشاہداتی طور پہ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو جو ہے وہ مارے رکھا، ان کو اللہ نے موت دی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ زندہ کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا۔ تو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں، اور اسی طرح بنی اسرائیل کا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ واقعہ بیان کیا کہ الم تر الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت، کہ موت کے ڈر سے کیا تم نے دیکھا نہیں ان کو جو ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکلے تھے، فاماتہم اللہ ثم احیاہم، اللہ نے ان کو پہلے مارا پھر ان کو اللہ نے زندہ کیا۔ یہ موت تھی جس کے ڈر سے تم بھاگ رہے تھے اور وہ موت نے تمہیں آن لیا، پھر اللہ نے دوبارہ ان کو زندہ کیا۔ تو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں انسان کو مارنے کے بعد دوبارہ زندہ آنکھوں کے سامنے کر سکتا ہے، تو کیا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کو مارنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھا سکتا؟ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ اٹھا سکتا ہے۔ قیامت یوم آخرت پر ایمان لانے میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم آخرت کے اندر جتنے مراحل ہیں اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، آخرت کے جتنے مراحل ہیں اس پہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ سب سے پہلا مرحلہ وہ عذاب قبر کا ہے، وہ فتنہ قبر اور عذاب قبر کا ہے۔ فتنہ قبر اور عذاب قبر میں فرق ہے، فتنہ قبر اور عذاب قبر میں فرق ہے۔ فتنہ قبر سے مراد منکر اور نکیر کا سوال کرنا ہے، منکر اور نکیر کا سوال کرنا ہے، من ربو کا، من نبیو کا، ما دینو کا، یہ جو سوال ہیں اس کو کہتے ہیں فتنہ قبر، اس کو کہتے ہیں فتنہ قبر۔ اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سوالات کے اندر اسی کو ثابت قدم رکھتا ہے جو دنیا میں ثابت قدم رہتا ہے، جو دنیا میں دین اسلام پہ مستقیم رہتا ہے۔ ثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور اللہ تعالیٰ اس کلمہ توحید کے ساتھ ثابت رکھتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وہاں جو کافر اور منافق ہے وہ کہے گا ہاں ہاں لا ادری، مجھے کوئی پتہ نہیں، لوگ کچھ کہتے تھے لیکن مجھے تو اب یاد نہیں کہ وہ کیا کہتے تھے۔ تو بہرحال اس پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ فتنہ قبر، یعنی جو فرشتے ہیں ان کا سوال کرنا، یہ فتنہ قبر ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس سوال کے نتیجے میں جو انسان اس کا جواب دے گا یا نہیں دے گا، جو عذاب یا جزا ہوگی اس کو جو ہے جنت کی نعمتیں اور قبر کی نعمتیں اور قبر کا جو عذاب ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اس پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اور عذاب قبر جو ہے یہ حق ہے، اور عذاب قبر جو ہے یہ حق ہے۔ اب اس میں علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ عذاب قبر کیا جسم کو ہوتا ہے یا روح کو ہوتا ہے یا دونوں کو ہوتا ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ جسم اور روح دونوں کو ہوتا ہے، جسم اور روح دونوں کو عذاب قبر ہوتا ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس سے، اس کی باڈی سے، اس کی روح کا تعلق جو ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے، اور کیسے ہم دیکھتے ہیں کہ انسان ہمارے سامنے لیٹا ہوا ہے لیکن وہ مر چکا ہے اور اس کو عذاب بھی ہو رہا ہے، ہم تو قبر کھولیں تو ہمیں تو لگتا ہے کہ وہ صحیح پڑا ہوا ہے، اس کو کوئی مسئلہ ہی نہیں، گل سڑ چکا ہے، اس کو کہاں عذاب ہو رہا ہے۔ یعنی منکرین عذاب جو ہیں، عذاب قبر کے جو منکرین ہیں، وہ باقاعدہ جو ہے وہ شبہات پیدا کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا مسئلہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا مسئلہ ہے، اور
اس کا ذکر قرآن میں نہیں، اس کا ذکر حدیث میں ہے۔ اگر یہ واقع ہی اتنا بڑا اہم مسئلہ ہوتا اور عذاب قبر اگر حق ہوتا تو یہ قرآن میں وارد ہوتا، اس کا قرآن میں ذکر آتا۔ تو کیا خیال ہے، قرآن کریم میں عذاب قبر کا ذکر ہے یا نہیں؟ جی سر ہے۔ کہاں ہے؟ سر ایگزیکٹ مجھے ایسا یاد نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا سرچ کر کے مجھے غالباً وہ فرعون، قوم فرعون کا جہاں پر ذکر ہے کہ ان کو آگ میں داخل کر دیا گیا، تو ان آیات کے بارے میں مجھے ایسا گمان ہو رہا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا تھا کہ اس سے مراد جو ہے وہ برزخ یعنی عذاب قبر کا عذاب مراد ہے۔ چلیے خیر، احسنتی یا نقش احسنتی۔ تو یہ قرآن کریم میں سورہ غافر میں آیت نمبر 46 ہے، 46، اس میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے النار یعرضون علیہا، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہ ان پر جو ہے وہ صبح و شام آگ پیش کی جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ فرعون اور آل فرعون کہاں غرق ہوئے؟ پانی میں۔ پانی میں۔ اور پانی کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ مچھلیوں نے کھا لیا، ان کو پانی نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، جو سمندری مخلوقات ہیں انہوں نے کھا لیا۔ لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے کہ ان پر صبح و شام عذاب پیش کیا جاتا ہے اور ان کو عذاب ہوتا ہے۔ تو کیا خیال ہے جو لوگ یہ شبہات پیدا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی اب جو بندہ جل گیا ہے، جو بندہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اس کو کیسے عذاب ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر قادر ہے، اور اس وجہ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کے واقعات میں سے کئی واقعات ہمیں بیان کیے، اس میں سے اس بندے کا واقعہ بھی اللہ کے نبی نے بیان کیا جس سے مرتے ہوئے اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو یہ وصیت کی تھی کہ آپ مجھے مرنے کے بعد جو ہے وہ جلا دینا، اور جلانے کے بعد مجھے اچھی طرح رگڑ کر مجھے میری راکھ جو ہے اس کو آپ بہا دینا اور اڑا دینا، کہ اگر اللہ نے مجھے جمع کرنے پر قدرت رکھی تو مجھے عذاب دے گا کہ کسی کو اس نے اتنا بڑا عذاب نہیں دیا ہوگا۔ اور اللہ نے اس بندے کو اکٹھا کیا، اس کی راکھ کو، اس کی باڈی کو اللہ نے اکٹھا کیا، کہا کہ کس چیز نے تمہیں اس پہ آمادہ کیا تھا؟ ہمارے پاس اس کے واقعات موجود ہیں۔ تو بہرحال قرآن میں دلائل اس کے موجود ہیں، اور سب سے بڑی اہم دلیل یہ ہے، اور حدیث تو پھر اس کے بارے میں تواتر کے ساتھ متعدد صحابہ کرام سے جو ہیں وہ عذاب قبر کے بارے میں موجود ہیں۔ تو عذاب قبر حق ہے، اور یہ جسم اور روح دونوں کو ہوتا ہے، اور باوجود اس کے کہ انسان کی روح انسان کی باڈی سے نکل جاتی ہے لیکن پھر لوٹا دی جاتی ہے، جیسا کہ حدیث میں حضرت براء بن عازب کی ایک لمبی حدیث ہے طویل، جس میں عذاب قبر کا اور مومن کی روح اور کافر کی روح، منافق کی روح قبض ہونے کا وہ پوری کیفیت اور وہ صورت ذکر ہے۔ اس کے اندر ہے ثم تعاد روح او یعاد روح، اس پر اس کی روح لٹائی جاتی ہے اور پھر اسے عذاب یا جنت کی نعمتیں جو ہیں وہ پہنچائی جاتی ہیں تاکہ وہ محسوس کرے۔ عذاب قبر کے حوالے سے انسان کا، اس کی باڈی اور اس کی جو اس کا جسم ہے، اس کا بدن ہے، اس کے ساتھ جو انسان کی روح کا تعلق ہے، اس کو ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے، علامہ ابن القیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب الروح کے اندر، ان کی کتاب ہے کتاب الروح، بہت ہی بہترین کتاب ہے، اس میں ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے جسم اور روح کا تعلق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انسان کی روح کا اس کی باڈی کے ساتھ تعلق جو ہے اس کے کئی مراحل ہیں اور اس کی کئی صورتیں ہیں۔ مثلا پہلی صورت انسان کی روح کا اس کی باڈی کے ساتھ جو تعلق ہے، اس کی پہلی صورت بچے کا ماں کے پیٹ میں زندہ ہونا، یعنی آپ دیکھیں کہ بچہ ماں کے پیٹ میں زندہ ہوتا ہے لیکن دنیا کے جو حالات اور واقعات اور جو معاملات ہیں ان سے وہ بے خبر ہوتا ہے۔ آپ بتائیں کہ کیا بچہ ماں کے پیٹ میں جب اس میں روح ڈال دی جاتی ہے اس وقت وہ زندہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے زندہ۔ اس کے کان ہوتے ہیں کہ نہیں؟ ہوتے ہیں سر۔ زبان ہے کہ نہیں؟ جی سر، سارے اعضاء ہوتے ہیں۔ انسان کے وہ مکمل اعضاء جن سے انسان حس یعنی محسوس کرتا ہے دنیا میں آنے کے بعد، وہ قوت سمع ہو، قوت بصر ہو، قوت شم ہو، وہ قوت ذوق ہو، جتنی بھی انسان کے حواس ہیں، حواس خمسہ جس کو کہتے ہیں، وہ اس کے پاس موجود ہوتے ہیں۔ لیکن کیا دنیا میں ہونے والے واقعات سے وہ باخبر ہوتا ہے یا بے خبر ہوتا ہے؟
سر بے خبر ہے. بے خبر ہوتا ہے سر. تو کیا خیال ہے کہ اگر اس انسان کو مرنے کے بعد قبر میں ڈال دیا جائے تو وہ دنیا کے حالات اور واقعات سے کیا وہ باخبر ہو جاتا ہے سب کچھ چیزوں سے؟ نہیں سر. یہی چیز سمجھانے کے لیے ابن قیم رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بچے کا ماں کے پیٹ میں جو زندہ ہونا ہے اس کا جو تعلق روح کا اس کے ساتھ ہوتا ہے نا، وہ انتہائی کمزور ہوتا ہے. ماں کے پیٹ میں بچے کا زندہ رہنا، اس میں اس کی روح کا بدن کے ساتھ تعلق بہت کمزور ہوتا ہے. اچھا، اس کے بعد جب دنیا میں آتا ہے نا، تو دنیا میں آنے کے بعد اس کی روح کا تعلق اس کی باڈی سے بہت زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے. پھر جب انسان، یہ دوسرا مرحلہ ہے انسان کی زندگی کا، جس کے اندر اس کی روح کا بدن کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، لیکن یہ ماں کے پیٹ میں جو اس کی روح کا تعلق اس کے بدن کے ساتھ تھا اس سے مضبوط ہے. دنیا میں آنے کے بعد اس میں وہ ساری چیزیں محسوس کر رہا ہے. پھر ایک اور تعلق ہے انسان کی روح کا، اور مرحلہ ہے، وہ ہے سونے کے بعد. یعنی جب انسان سوتا ہے تو حالت نیند کے اندر انسان کی روح قبض کر لی جاتی ہے، لیکن اس کا تعلق اس کی باڈی کے ساتھ رہتا ہے. ابن قیم فرماتے ہیں کہ انسان سویا ہوتا ہے، آپ کے پاس سویا ہوا ہے، آپ پاس بیٹھے ہوئے، بڑے حیرت ناک اور بڑے ہی اندوناک مراحل اور مناظر وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اور وہ ڈر بھی رہا ہوتا ہے، اور وہ کہیں سانپوں کے اندر ہے، کہیں جو ہے وہ جنات کے اندر ہے، کہیں چڑیلوں کے اندر ہے، پتہ نہیں کہاں، کبھی کہیں ہوتا ہے کبھی کہیں ہوتا ہے، اور وہ ڈر بھی رہا ہوتا ہے. اور بلکہ بسا اوقات کوئی بری خواب دیکھنے کی وجہ سے، خطرناک خواب دیکھنے کی وجہ سے وہ کئی کے دن تک خوف زدہ رہتا ہے اور اس پر اس کے اثرات رہتے ہیں. لیکن ہم پاس بیٹھے ہوئے اسے محسوس نہیں کرتے کہ یہ کیا دیکھ رہا ہے. ایسے ہی ہے، یا ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اسے کیا نیند میں نظر آ رہا ہے. تو ہمارے پاس موجود وہ بندہ آرام سے لیٹا ہوا ہے، لیکن وہ پتہ نہیں کیا کیا کچھ خوفناک چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے. تو اس کی روح کا تعلق اس کی باڈی کے ساتھ موجود ہے، اور اس کے اندر وہ اگر کوئی اچھی چیز دیکھتا ہے تو اس سے اس کو لذت بھی آتی ہے، اور اگر کوئی ڈرونی چیز دیکھتا ہے خوفناک تو اس سے وہ ڈرتا بھی ہے، حالانکہ ہمارے سامنے وہ لیٹا ہوا ہے بڑے سکون اور آرام سے. تو ابن قیم فرماتے ہیں کہ ایک تعلق روح کا بدن سے یہ ہے. اچھا، یہ 3 تعلق ہو گئے. چوتھا تعلق وہ کہتے ہیں انسان کا مرنے کے بعد جو اس کی روح کا اس کی باڈی کے ساتھ ہے. ابن قیم فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ انسان کی زندگی کے مراحل میں جس میں روح بدن سے زیادہ جڑی ہوتی ہے اور اس کا تعلق زیادہ ہوتا ہے، وہ مرنے کے بعد. اور اس کے اندر انسان مرنے کے بعد جب اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے، پھر اس کی روح لوٹائی جاتی ہے، اور اس وقت وہ اگر اسے عذاب دیا جاتا ہے، کوئی سزا دی جاتی ہے، تو وہ سزا بھی دنیا کے اعتبار سے زیادہ محسوس کرتا ہے. اور اگر اسے کوئی نعمت ملتی ہے قبر کے اندر، تو وہ نعمت بھی دنیا کے اعتبار سے قبر میں زیادہ محسوس کرتا ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ اگر وہ اس کا نیک بندہ ہے تو اس کو مکمل آخرت کی نعمتوں کی لذت حاصل ہو. اس وجہ سے اللہ رب العالمین اس کی روح کا اس کے بدن سے تعلق دنیا سے بھی زیادہ مضبوط کر دیتا ہے، لیکن اس تعلق کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں. اس روح کے ساتھ بدن کا جو تعلق ہے، اس کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں. یہ بات ہمیں سب سے پہلے کلیئر کرنی ہوگی، کیونکہ برزخی زندگی دنیا کی زندگی پر قیاس کرنا بے وقوفی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شہداء کے بارے میں قرآن میں یہ کہا بل احیاء، لیکن آگے فرمایا ولکن لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں. اچھا، عرب کے ہاں کامل زندگی سے مراد نعمتیں بھی مراد لی جاتی ہیں. تو شہید کو اللہ تعالیٰ آخرت کی مکمل نعمتیں دے گا، اور یہی اس کی زندگی ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا کی طرح آخرت کے اندر وہ سب چیزیں سن رہا ہے اور وہ سارے معاملات سر انجام دے رہا ہے، اور ہماری سنتا بھی ہے، ہمیں دیکھتا بھی ہے، اور گھر میں بھی آتا ہے، جاتا بھی ہے، جمعرات کو بھی آتا ہے، فلاں کو بھی آتا ہے، یہ بھی آتا ہے. نہیں، قیاس کرنا عالم برزخ کو عالم دنیا پر، یہ سب سے بڑی بیوقوفی ہے. اگر ہم یہ قیاس کریں گے نا تو آخرت کے کئی مسائل سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہو جائیں گے. اس وجہ سے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قبر کے اندر انسان کی باڈی سے اس کی روح کا تعلق دنیا سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ اگر یہ نیک ہے تو سب سے زیادہ لذت حاصل کرے نعمتوں کی، اور اگر یہ برا ہے تو سب سے زیادہ شدید سزا یہ محسوس کرے آخرت کی، اور اسے احساس ہو اس کے گناہوں کا، کیونکہ یہاں سے جزا شروع ہو چکی. تو جیسے انسان ہمارے سامنے سویا ہوا وہ ہولناک چیزیں، خطرناک چیزیں دیکھ کر ڈرتا بھی ہے، گھبراتا بھی ہے، لیکن ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، حالانکہ وہ تو عذاب میں ہوتا ہے.
اسی طرح قبر کے اندر بھی انسان ہمارے سامنے باڈی پڑی ہوئی ہے لیکن اس کو عذاب ہو رہا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پہ قادر ہے. جو نیند کے اندر انسان کو اس طرح کی چیزیں دکھانے پر قادر ہے، تو وہ کیا قبر کے اندر انسان کو جو ہے وہ چیزیں یہ دکھانے پر اور عذاب میں مبتلا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ یقیناً وہ اس چیز پر قادر ہے. لہٰذا سب سے بڑی بیوقوفی ان لوگوں کی وہ یہ ہے کہ وہ اس کو دنیا کی زندگی پر قیاس کرتے ہیں. لہٰذا برزخ کے عذاب پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، عذاب اور جنت کی نعمتیں. تفصیلات انشاءاللہ آگے جب ہم عذاب قبر کی احادیث پڑھیں گے تو اس میں انشاءاللہ تفصیلات ساری آئیں گی، لیکن فی الحال اس میں اجمالاً میں جو ہے وہ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. اور عذاب قبر جو ہے جیسے میں نے کہا عقل سے بھی ثابت ہے اور قرآن و سنت سے بھی جو ہے وہ ثابت ہے. اس کے بعد جو آخرت کے دیگر مسائل ہیں اس پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے، جس کے اندر قیامت کو اٹھایا جانا، اور اسی طرح حساب ہے، اسی طرح میزان ہے، اسی طرح پل صراط ہے، اسی طرح جو ہے وہ قنطرہ ہے، اور جتنے بھی مسائل ہیں ان پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. جنت اور جہنم پر ایمان یہ آخرت پر ایمان لانے کا حصہ اور جز ہے. جنت اور جہنم پر ایمان، حساب و کتاب پر، حوض پر، نبی علیہ السلام کے حوض پر، پل صراط پر، ان چیزوں پر جو غیبی اللہ کے نبی نے ذکر کی ہیں جو قیامت کو وقوع پذیر ہوں گی، علامات قیامت پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. یہ ایمان بالیوم الآخر میں سے ہے، ایمان بالیوم الآخر میں سے ہے. ان میں سے ہر ایک کے اندر بڑی لمبی لمبی تفصیل ہے، اور ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم ان تفاصیل کے اندر جائیں. انشاءاللہ جب عقیدہ پڑھیں گے تو اس کے اندر یہ تفصیلی مسائل جو ہیں وہ آپ پڑھیں گے. شفاعت کا مسئلہ، حوض کا مسئلہ، اور صراط کا مسئلہ، اور دیگر مسائل جو عقیدے کے ہیں انشاءاللہ آپ جو ہے وہ ڈیٹیل سے وہاں پڑھیں گے. اس وقت ہم ان چیزوں کو جو ہے وہ سکپ کر رہے ہیں، آگے انشاءاللہ جہاں کہیں ان کا ذکر آئے گا تو وہاں مزید اس کو ذکر کریں گے. اس کے بعد ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اور یہ کہ تم ایمان لاؤ تقدیر پر. قدر یقدر، تقدیر و قدر، اس سے قدر یقدر کا معنی ہوتا ہے اندازہ لگانا. ہم بھی اندازے لگاتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی اندازہ لگایا ہے، لیکن اللہ کا اندازہ لگانا یہ انسانوں کے اندازے لگانے کی طرح معیوب نہیں ہے. ہمارے ہاں تو اندازہ لگانا بسا اوقات عیب ہوتا ہے، اور وہ پرفیکٹ اور ایگزیکٹ نہیں ہوتا، ایگزیکٹ نہیں ہوتا اور پرفیکٹ بھی نہیں ہوتا، ہر اعتبار سے وہ ناقص ہوتا ہے. ہم اگر دیکھیں کہ ایک بندہ ہے، وہ ایک بندے کو دیکھتا ہے، کہتا ہے جی اس کی ہائٹ اتنی ہوگی، اس کی جو ہے وہ چوڑائی باڈی کی اتنی ہوگی، فلاں اتنا، وہ غلط ہو سکتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو اس تقدیر کے اندر مراد اندازہ ہے وہ بالکل پرفیکٹ ہے، اور وہ یعنی اس کے اندر نہ تو وصف میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے، نہ مقدار میں اس کے اندر کوئی غلطی ہو سکتی ہے. تو تقدیر کیا ہے؟ تقدیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنے علم سابق کی بنیاد پر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنے علم سابق کی بنیاد پر کائنات میں ہونے والی ہر چیز کو لوح محفوظ میں لکھنا اور اس کے وقوع پذیر ہونے کی کا ارادہ کرنا اور اس کو پیدا کرنا، یہ اصل میں تقدیر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنے علم سابق کی بنیاد پر کائنات میں ہونے والی ہر چیز اس کو لوح محفوظ میں لکھنا اور اس کے واقع ہونے کا ارادہ کرنا اور پھر اس کو واقع کرنا یا اس کو پیدا کرنا، یہ اصل میں جو ہے وہ تقدیر ہے. تقدیر پر ایمان لانے کے اندر چار چیزیں شامل ہیں. تقدیر پر ایمان لانے کے اندر چار چیزیں شامل ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں ایمان بالقدر کے چار ارکان ہیں. ایمان بالقدر کے چار ارکان ہیں. سب سے پہلا رکن اور پہلی چیز جو ایمان بالقدر کے اندر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کا بلکہ ہر انسان کا اس پر ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کو لوح محفوظ میں، ہر چیز کا اللہ کو علم ہے. پہلے ہم علم پہ بات کرتے ہیں. ہر چیز کا کائنات میں ہونے والی ہر چیز کا اللہ کو علم ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، قرآن میں متعدد مقامات پہ آپ کو یہ ملے گا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. نمبر ایک، تو ایمان بالقدر کا پہلا رکن کیا ہے؟ اللہ کے علم پر ایمان رکھنا. اللہ کے علم پر ایمان، یا علم سر واخفا، وہ پوشیدہ کو اور وہ جو ہے وہ اعلانیہ کو اور اس طرح سرگوشیوں کو، ہر چیز کو وہ جانتا ہے. ما فی البر والبحر، جو بر و بحر میں ہے. وما تسقط من ورقۃ الا هو یعلمها، کوئی اگر درخت کا پتا بھی گرتا ہے تو وہ اس کو جانتا ہے. اللہ رب العالمین کا علم کامل ہے، اس میں کسی اعتبار سے کسی طرح کا بھی ذرہ بھی نقص نہیں ہے. لہٰذا
ہمارا اس پر ایمان ہونا چاہیے کہ دنیا کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے. یہ پہلا ایمان بالقدر کا رکن ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. نمبر 2، اس پر ہمارا ایمان ہو کہ اللہ نے ہر چیز کو لکھا ہے، ہر چیز کو اللہ نے لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. یہ ایمان بالقدر کا جز اور حصہ ہے، اس کے بغیر کسی بھی انسان کا ایمان پورا نہیں ہوگا. اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل نبی عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے. فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض وکان عرشہ علی الماء. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیروں کو لکھا زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے. اللہ کے علم کا اندازہ لگائیں آپ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی تقدیروں کو لکھا 50,000 سال پہلے زمین و آسمان کی تخلیق سے. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا، اور اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا. عبداللہ بن عمر بن عاص کی یہ صحیح حدیث ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو لکھا ہے، اور لوح محفوظ میں جو کچھ قیامت تک ہونا ہے، تغیرات، تبدیلیاں، مخلوقات، جو کچھ بھی ہے سب کچھ لکھا ہوا ہے. اور اس کی دلیل ایک اور حدیث ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان اول ما خلق اللہ القلم فقال اکتب، قال ماذا اکتب، قال اکتب ما سيكون الى قیام الساعہ. کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جب پیدا کیا قلم کو، اللہ نے پیدا کرتے ہی قلم کو کہا اکتب، لکھو. قلم نے کہا ماذا اکتب، اللہ میں کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا اکتب ما سيكون الى قیام الساعہ، ہر چیز لکھ دو جو قیامت تک ہونے والی ہے. تو اس قلم نے پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے وہ ہر چیز لکھ دی جو ہونے والی. تو لوح محفوظ میں ہمارے تمام اعمال، ہماری تمام حرکات اور سب کچھ جو ہے وہ لکھی موجود ہیں. لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے تو ہم عمل کرنا چھوڑ دیں اور ہم کہیں کہ جو اللہ نے لکھا ہونا تو وہی ہے. تو کیا ہمیں پتا ہے کہ اللہ نے ہمارے بارے میں کیا لکھا ہے؟ تو جب ہمیں پتا نہیں ہے، اس وجہ سے عبداللہ بن عباس، حضرت علی، کئی صحابہ کرام اور ائمہ اعظام سے یہ موجود ہے، ان سے نقل کیا گیا ہے کہ القدر سر اللہ فی الخلق لا یطلع علیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل. امام طحاوی نے عقیدہ طحاویہ کے اندر بھی باقاعدہ یہ اہل سنہ کا عقیدہ ذکر کیا ہے کہ القدر سر اللہ فی الخلق، سر اللہ فی الخلق لا یطلع علیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل. تقدیر اللہ کا مخلوق میں راز ہے جس پر نہ تو کوئی قریبی فرشتہ اطلاع پا سکتا ہے اور نہ کوئی بھیجا گیا رسول جو ہے اس پر مطلع ہو سکتا ہے. یہ محض اللہ کا راز ہے. تو جب اس پر کوئی مطلع نہیں ہو سکتا تو پھر اس کو حجت کون بنا سکتا ہے؟ نہیں کوئی بندہ یہ کہے کہ جی میں جو بھی عمل کر رہا ہوں یہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا. چور چوری کر کے کہے کہ جی میرا تقدیر میں لکھا ہوا تھا، میرا ہاتھ کیوں کاٹ رہے ہو؟ زنا کرنے والا زنا کر کے کہے. اس طرح تو جتنی حدود ہیں، جتنے جرائم ہیں، ان کی سزائیں رکھی گئی ہیں، یہ معطل ہو جائیں گی. جو تقدیر سے حجت پکڑنے والے ہیں، جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر لکھا ہوا تو پھر ہم عمل کیوں کر رہے ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اگر یہی بات ہے تو پھر اپنے ملکوں کے قوانین ختم کر دو، پھر اشارہ کراس کرنے کی سزا اور یہ جو مختلف سزائیں آپ نے رکھی ہوئی ختم کر دو، کیونکہ جو انسان کے لیے لکھا وہ تو وہی کر رہا، پھر تم سزائیں کیوں بنائے ہو. اور دوسری بات یہ کہ اگر لکھا ہوا ہے تو پھر انسان کو کیا پتا ہے کہ میرے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو نیکی کی طرف ترغیب دلائی ہے، انبیاء اور رسل کو بھیجا، اس کے اندر ارادہ اور اختیار رکھا ہے. یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے جو ہے وہ ایک استاد اپنے تجربے کی بنیاد پر، اپنے علم کی بنیاد پر کسی اسٹوڈنٹ کو یہ کہہ دے کہ آپ فیل ہو جاؤ گے، آپ پڑھ لو، اگر آپ نے نہ پڑھا تو آپ فیل ہو جاؤ گے. اس کو پتا ہے کہ جو نہیں پڑھے گا وہ فیل ہوگا. اب اگر وہ فیل ہو جائے تو آگے استاد کا گریبان پکڑ لے کہ استاد صاحب تم نے کہا تھا کہ فیل ہو جاؤں گا، دیکھو میں فیل ہو گیا ہوں. تو بھائی استاد کا کیا قصور ہے؟ استاد نے تو اپنے علم اور تجربے کی بنیاد پر بتا دیا کہ جو نہیں پڑھنے والا وہ فیل ہوتا ہے. اب یہ تو نہیں کہ وہ فیل ہونے والا استاد کا گریبان آ کے پکڑ لے اور کہے کہ چونکہ تم نے کہا تھا کہ میں فیل ہو جاؤں گا لہٰذا میں فیل ہو گیا ہوں، اب جو ہے وہ تم ذمہ دار ہو اس کے. تو وہ آگے سے کہے گا کہ میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ تم پڑھنا نہ، میں نے اس وجہ سے کہا تھا کہ تم پڑھو، اس وجہ سے میں نے کہا تھا کہ تم فیل ہو جاؤ گے. اس طرح اگر کوئی شخص جو ہے وہ کوئی استاد اگر کہتا ہے کہ یہ طالب علم ٹاپ کرے گا، اب وہ بندہ بیٹھ جائے، پڑھنا چھوڑ دے اور کہے کہ چونکہ استاد نے کہہ دیا کہ یہ ٹاپ کرے گا، اچھے نمبر لے گا، لہٰذا میں آج کے بعد پڑھنا چھوڑ دیتا ہوں، اور اگر فیل ہو جائے تو استاد کو پکڑ لے کہ جی استاد صاحب آپ نے تو یہ کہا تھا کہ میں ٹاپ کروں گا، میں تو فیل ہو گیا ہوں. تو بھائی استاد نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ اس کیفیت میں رہتے ہو، اچھی طرح پڑھتے ہو تو آپ ٹاپ کرو گے. اور اب یہاں استاد کے کہنے سے تو وہ فیل نہیں ہوا اور نہ ہی استاد کے کہنے سے وہ پاس ہوا ہے، اگر وہ کہتا ہے کہ آپ پاس ہو جاؤ گے.
وہ اپنی محنت پہ پاس ہوا ہے، تو استاد نے تو اپنے تجربے کی بنیاد پہ یہ بات کی ہے۔ تو اب یہ کہنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چونکہ لکھا ہوا ہے اس وجہ سے ہم کر رہے ہیں، تو کیا ہمیں پتا ہے کہ اللہ نے ہمارے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے؟ جب پتا نہیں تو ہم نیکی کی طرف کیوں نہیں جاتے، ہم شر کی طرف ہی کیوں جاتے ہیں؟ یعنی کیا ہمیں پتا ہے کہ ہمارا یہی لکھا ہوا کہ ہم نے شر کرنی ہے یا ہم نے گناہ کرنا ہے، ہم پھر نیکی کی طرف کیوں نہیں جاتے، ہم شر کی طرف ہی کیوں جاتے ہیں، شیطان کی پیروی کیوں کرتے ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک چور لایا گیا، تو اس کا جب ہاتھ کاٹنے لگے تو اس نے تقدیر سے حجت پکڑنا چاہی کہ جی تقدیر میں لکھا ہوا تھا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہارا ہاتھ کاٹنا، اگر تمہارا چوری کرنا تقدیر میں لکھا ہوا ہے تو ہاتھ کاٹنا بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اگر نہ لکھا ہوتا تم پکڑے ہی نہ جاتے، اگر نہ لکھا ہوتا تو تم پکڑے ہی نہ جاتے، اور کہا کہ پکڑو اس کا ہاتھ کاٹو۔ تو دیکھیں تقدیر کو حجت نہیں بنایا جا سکتا، اس کی وجہ یہ کہ تقدیر کسی کے علم میں نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے یعنی کہ جو مخلوقات کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ان کے مقدر میں کیا تھا وہ اللہ نے لکھ دیا ہے، اب وہ اپنے اپنے ارادے اور اختیار سے کر رہے ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ جو اللہ نے لکھا ہے یہ اللہ کا اندازہ ہے اور یہ کبھی غلط نہیں ہوتا، یہ ہمارے اندازوں کی طرح نہیں ہے۔ اللہ نے اگر لکھا ہے نا کہ فلاں چیز فلاں وقت پہ اتنی مقدار میں وجود میں آئے گی تو اتنی مقدار میں وجود میں آئے گی، یہ نہیں ہے کہ وہ اس سے ایک لمحہ پہلے وجود میں آ جائے یا ایک لمحہ بعد میں وہ پیدا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اس کا ٹائم مقرر کیا ہے اور جتنی مقدار میں، جن اوصاف میں، جس رنگ میں، جس کیفیت میں، وہ اسی کیفیت میں آئے گی۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو ہے وہ فلاں سال پیدا ہو لیکن وہ 2 سال پہلے ہو جائے، 2 سال بعد میں ہو، یا یہ سفید ہو وہ کالا ہو جائے، وہ کالا اللہ تعالیٰ لکھے تو سفید ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم، یہی تو علم ہے اللہ تعالیٰ کا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لکھنے کی وجہ سے ہے، کیونکہ اس انسان کو تو پتہ نہیں کہ اس کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے۔ لہٰذا یہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ یعنی ایک دلیل بناتے ہیں لوگ، کہتے ہیں کہ جی یہ تو تقدیر میں لکھنے کی وجہ سے ہے اور ہم شاید اس وجہ سے کر رہے ہیں، تو اس کی کوئی دلیل اور بنیاد۔ تو ہم نے کہا کہ 2 رکن ہو گئے، ایک اللہ کے علم پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، دوسرا ہر چیز اللہ نے لوح محفوظ میں لکھی اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، تیسری چیز جس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے وہ اللہ کا ارادہ اور اللہ کی مشیت ہے، کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی اجازت اور اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت اور اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے، کوئی چیز بھی اللہ کی مشیت اور اللہ کے ارادے سے نہیں ہوتی۔ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ کیا دنیا میں اگر کوئی انسان زنا کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، تو کیا وہ اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے؟ تو کیا جواب آپ دیں گے؟ اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے۔ بالکل اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے۔ اللہ کا ارادہ 2 طرح کا ہے، ایک اللہ کا ارادہ کونیہ ہے اور ایک اللہ کا ارادہ شرعیہ ہے۔ اللہ کا ارادہ کونیہ وہ ہے جو لوح محفوظ میں موجود ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ یہ چیز ہوگی۔ اب دیکھیں امتحان کے لیے بسا اوقات والد اپنے بیٹے کو کسی مشقت میں بھی ڈال دیتا ہے، اور اس مشقت کے اندر وہ برداشت نہیں کرتا کہ وہ مشقت میں اس کا بیٹا ہو، لیکن اس کے لیے چونکہ اچھا بننے کے لیے وہ مشقت میں اس کا پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ جیسے ایک مریض ہے، اب کوئی بھی مریض نہیں چاہتا کہ وہ کڑوی دوائی کھائے، کس کا دل کرتا ہے کہ وہ کڑوی، بعض دوائیاں اتنی سمیل ان کے اندر آتی ہے کہ انسان کو کسی اور چیز کے ذہن میں آنے لگ جاتا ہے، لیکن اس کا مقصد دوائی لینا نہیں ہوتا، اس کا مقصد اس کے پیچھے ایک اچھا ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے شفا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں کچھ ایسی چیزیں مقدر کی ہیں جو بذاتی ہی تو یعنی ان کے اندر ایک جزوی شر موجود ہوتی ہے، لیکن اللہ کی حکمت اس کے پیچھے بہت عظیم ہوتی ہے۔ شیطان ہے نا، اب شیطان کی تخلیق، اللہ تعالیٰ کا اس کی تخلیق کا ارادہ کرنا اور اس کو تخلیق کرنا، اس میں اللہ کی بہت ساری حکمتیں وہ پوری ہوتی ہیں۔ اگر شیطان نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی کئی حکمتیں معطل ہو جائیں۔ مثلا مثال کے طور پر شیطان ہے تو 2 لوگ ہیں، اللہ کے دشمن بھی ہیں، اللہ کے دوست بھی ہیں، اور شیطان ہے تو انسان گناہ کرتے ہیں، اور پھر اللہ کا نام تواب ہے۔ تواب کا کیا معنی ہے؟ کثرت سے توبہ قبول کرنے والا۔ اگر گناہ گار ہی نہ ہو تو توبہ کون کرے گا؟ اللہ سے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے، اگر کوئی معافی مانگنے والے ہی نہیں تو اللہ کن پہ رحم کرے گا اور کن کو معاف کرے گا؟ جہاد بہت بڑی عبادت ہے، اگر دشمن ہی نہ ہو جہاد کس کے خلاف ہوگا؟ تو دیکھیں آپ کی شیطان اگرچہ محض آپ سمجھ لیں کہ دین کو بگاڑنے والا اور اسی طرح عقائد کو خراب کرنے والا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے پیچھے اللہ کی بہت ساری حکمتیں ہیں جو ہمارے لیے ظاہر ہوں یا نہ، اور وہ حکمتیں اگر شیطان نہ ہو تو معطل ہو جاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ چیزیں جو ہیں وہ مقدر کی ہیں، تو ان کے اندر اللہ کی ذات کے اعتبار سے وہ شر نہیں، وہ ہمارے اعتبار سے شر ہوتی ہے۔
اب مثلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر کسی بندے کے لیے لکھا ہے کہ اس کو اولاد نہیں ملے گی، تو اب وہ اس کی اعتبار سے تو ہو سکتا ہے کہ وہ نقصان ہو کہ اس کو اولاد نہیں ملی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اس کے بارے میں فیصلہ کیا ہے وہ حق اور سچ ہے. اس کی وجہ یہ کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے مقدر میں اولاد ملنا وہ اس کے لیے بدنامی کا سبب ہو. کئی والدین ان کو اولاد ذلیل کرتی ہے، بدنام کرتی ہے، اللہ اس وجہ سے اولاد سے محروم کر دیتا ہے، اور جب ٹائم آتا ہے مناسب اللہ اس وقت اولاد دیتا ہے. اور وہ خضر علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ سورہ کاف کے اندر موجود ہے کہ وہ بچے کو انہوں نے پکڑا اور پکڑ کے قتل کر دیا اس وجہ سے کہ کہیں اپنے والدین کو کفر پہ آمادہ نہ کرے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بسا اوقات آپ کو لیٹ کر، اللہ تعالیٰ اصل میں ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رحمان کا مطلب صرف یہ ہے کہ دینے والا، بس دیتا رہے تو رحمان ہے، نہ دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہے ہی نہیں، جیسے بعض ملحدین کا عقیدہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا رحمان ہونا ہمارے انسانوں کے رحم کرنے والے کی طرح نہیں ہے. اللہ بسا اوقات محروم کرتا ہے رحم کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو لیٹ کر دیتا ہے کسی فلائٹ سے، کسی اہم کام سے، کہ آگے کو حادثہ ہونے والا ہوتا ہے، آپ کی فلائٹ مس ہو جاتی ہے اور وہی فلائٹ تباہ ہونے والی ہوتی ہے. آپ کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے، آگے کوئی جو ہے وہ ڈکیتی ہو رہی ہوتی ہے، آگے کوئی آپ کسی بس سے پیچھے رہ جاتے ہیں، اس بس نے تباہ ہونا ہوتا ہے، کوئی اس کا حادثہ ہونا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ اس سے کرنا ہوتا ہے. اب آپ تو اپنے آپ کو کوستے ہیں، اپنے آپ کو برا بلا کہتے ہیں، او یار شٹ میں تو یہ کرنا تھا، میں نے وہ کرنا تھا، کیوں نہیں کر سکا. یہ بھئی آپ کو پتا ہے کہ اس میں آپ کے لیے کتنے فوائد حاصل ہوئے ہیں، آپ کے لیے کتنی اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اللہ کی برکات نازل ہوئی ہیں. اگر اللہ نے آپ کو ایک نعمت سے محروم کر دیا تو پتہ نہیں اس کے پیچھے اللہ نے آپ کو کتنی بڑی شر سے محفوظ کر لیا ہے، یہ تو ہم نہیں جانتے. تو اللہ تعالیٰ کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے وہ خیر ہی خیر ہے، کیونکہ اللہ کے بارے میں ہمارا حسن ظن ہونا چاہیے. اب اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر دنیا میں کوئی بندہ زنا کر رہا ہے تو اللہ کی مشیت، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دی ہے کہ وہ امتحان جس طرح چاہے پاس کرے. یہ پوائنٹ بہت سمجھنے کے قابل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جب ارادہ رکھ دیا ہے، آپ کسی بچے کو کاغذ قلم دے دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں چلیں جی پیپر حل کریں. اب آپ کیا اس کو روک لیں گے کہ نہیں آپ غلط کر رہے ہیں یہ نہ کرو؟ آپ اس کو چھوڑ دیں گے، غلط لکھے صحیح لکھے، کیونکہ آپ اس کا امتحان لے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اجازت دے دی ہے کہ تیرے پاس ارادہ ہے، تو چاہے تو نیکی کر چاہے تو برائی کر. اب اللہ اس کو پکڑ نہیں سکتا، اگر اللہ پکڑ لے اور پھر اس کو عذاب دے یہ تو ظلم ہے، اور اللہ تو ظلم نہیں کرتا اپنے بندوں پر، اللہ تو عادل ہے. لہٰذا اگر یہ کہہ دیا جائے کہ جی اگر زنا ہو رہا ہے تو اللہ کا ارادہ، اس کے اندر اللہ کی اجازت کیسے ہے؟ اجازت اس وجہ سے کہ جیسے امتحان کے اندر آپ بچے کو کاغذ قلم دے کر یا اس کو پرچہ دے کر آپ کہتے ہیں جو آتا ہے لکھو، اس کے اندر وہ غلط لکھ رہا ہو تو آپ روکتے نہیں اس کو، آپ کہتے ہیں اس کو لکھنے دو تاکہ پتہ چلے کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح، یہ مطلب کہ قابل ہے یا یہ نالائق ہے کیا ہے. تو اسی طرح اللہ انسان کی قابلیت اور عدم قابلیت کو دیکھنا چاہتا ہے، اس وجہ سے اللہ نے اجازت دی کہ جو چاہو تم کرو. تو اس وجہ سے دنیا میں شر ہے. دنیا کے اندر جو کہیں ہمیں شر نظر آتی ہے اس کا بھی مقصد یہی ہے کہ دار الابتلاء اور دار الامتحان ہے دنیا، یہ کوئی دار الجزا نہیں ہے. تو اس کے اندر یہ چیزیں ہوں گی صاف ظاہر، اور وہ اللہ کی اجازت سے ہی ہوتی ہیں. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کچھ ہو جاتا ہے، لیکن وہ اجازت اللہ تعالیٰ اگر نہ دے تو وہ جبر ہو، اور جبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پھر حساب و کتاب کس بنیاد پہ لے گا؟ اگر اللہ انسان کو مجبور کر کے، جیسے جبریہ کا عقیدہ ہے کہ انسان ریموٹ کنٹرول ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کروا رہا ہے نعوذ باللہ اس سے سب کچھ، اور اللہ تعالیٰ ہی اسے کروا رہا ہے، تو پھر اللہ اس کا حساب کیوں لیتا ہے؟ اگر اللہ ہی کروا رہا ہے تو پھر اللہ حساب کس بنیاد پہ لے گا اگر انسان کا اپنا ارادہ اس میں شامل ہی نہیں؟ اور ایسے بندے کو تھپڑ ماریں زور سے اس کی کھٹی پر اور اس کو کہیں کہ یہ بھی لکھا ہوا تھا، یہ میں تو اپنے ارادے سے کر ہی نہیں رہا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا اور میں کر رہا ہوں، تو اس کو فوراً سمجھ آ جائے گی کہ اپنے ارادے سے کیا یا اپنے ارادے سے نہیں کیا. آپ جب کسی کو مارنا چاہیں آپ مار لیتے ہیں کہ نہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ انسان مجبور ہے اور انسان اللہ کی طرف سے ہی کر رہا ہے، تو پھر ٹھیک ہے اس کو مارے زور سے اور اس کو کہیں کہ یہ بھی لکھا ہوا تھا، میں تو اپنے ارادے اور اختیار سے کر ہی رہا، مجھے کو آپ ملامت کر رہے ہیں، یہ تو لکھا ہوا تھا اور یہ ایسے ہونا ہی تھا. بہرحال تو یہ ہے، 3 چیزیں ہو گئیں. ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے سے ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے. چوتھی چیز، ہر چیز جو اللہ کے سوا ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے. ہر چیز جو اللہ کے سوا کائنات میں ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے، اور اس پہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. اللہ خلقکم وما تعملون، اور اللہ نے تمہیں اور تمہارے اعمال کو بھی پیدا کیا، تاکہ انسانوں کے افعال بھی اللہ کی مخلوق ہیں، حتیٰ کہ انسانوں کے جو افعال ہیں وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں. دنیا کی ہر چیز اللہ کے سوا اللہ کی مخلوق ہے، اس پر ہمارا ایمان ہونا یہ تقدیر اور قضا پر ایمان کا حصہ ہے. اللہ خلقکم وما تعملون، اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے، لیکن اس میں اللہ کی صفات شامل نہیں ہے جیسا کہ معتزلہ وغیرہ عقیدہ رکھتے ہیں.
قرآن کو اللہ کی مخلوق بنا دیتے ہیں، اللہ کی صفات کو اللہ کی مخلوق بنا دیتے ہیں۔ اللہ کی صفات اللہ کی ذات کا حصہ ہے، وہ اللہ کی ذات مستثنا ہے، اس سے صفات اس سے مستثنا ہے، لیکن دیگر تمام اشیاء اللہ کی مخلوق ہیں، انسان ہوں، انسانوں کے افعال ہوں، وہ ساری چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں۔ واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تمہیں اور تمہارے اعمال کو بھی پیدا کیا ہے۔ تو جب انسان میں عمل کرنے کی صلاحیت اللہ پیدا کرنے والا ہے تو پھر خالق بھی اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کہلائے گا۔ لیکن ان معتزلہ نے کیا کیا، انہوں نے بندوں کے افعال کو تو اللہ کی مخلوق سے نکال دیا، لیکن اللہ کی صفات کو اس کی مخلوق بنا دیا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جس قاعدے اور ضابطے سے تم نے اللہ تعالیٰ کی صفات کو تم نے اس کی مخلوق بنایا ہے، اس قاعدے سے پھر تم بندوں کے افعال کو بھی اللہ کی مخلوق بناؤ۔ وہ تم کیوں کہتے کہ بندے اپنے افعال کے خود خالق ہیں؟ اور اس پر امام بخاری نے خلق و افعال العباد باقاعدہ کتاب لکھی، افعال و خلق العباد یا خلق و افعال العباد، اس طرح ان کی کتاب ہے امام بخاری کی، اور ان پر انہوں نے رد کیا باقاعدہ۔ تو بہرحال یہ چوتھی چیز جس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ تو ایمان بالقدر، خیر ہو یا شر ہو، اللہ کی طرف سے ہے، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ خیر ہے تو اللہ کا فضل و کرم ہے، شر ہے تو یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، شر ہے تو یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، اور اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی حکمت ہے، ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے چند ایک مثالیں جو ہیں وہ دی ہیں۔ بعض ملحدین، بعض ایتھیسٹ اور بعض جو ہے وہ لبرل کہتے ہیں کہ جی دنیا میں شر ہے لہٰذا کوئی الہ ہی نہیں۔ اگر وہ الہ رحمان اور رحیم ہوتا تو وہ دنیا کو کنٹرول کر لیتا، اس کے بندے ہی اس کے بندوں کے ہاتھوں سے مر رہے ہیں، ماں کے سامنے بچہ مر رہا ہے لیکن وہ کیوں نہیں بچا سکتا؟ ہم کہتے ہیں اس وجہ سے کیونکہ یہ دنیا دارالابتلاء اور دارالامتحان ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں انسانوں کو دیکھتا ہے، اور دیکھ کر اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ان کو آخرت کو جو ہے وہ جزائیہ سزا دے گا۔ لہٰذا دنیا میں اگر کوئی جزوی شر، محض شر کوئی چیز نہیں دنیا میں، ہر چیز کے اندر جو ہمیں شر نظر آتی ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی خیر کا پہلو بھی ہوتا ہے، ہمیں نظر آئے یا نہ آئے۔ لہٰذا خیر اور شر جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن یہ شر اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کی وجہ سے ہے، ان میں کوئی بھی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ قالا، تو جبریل کہتے ہیں صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ مزید انشاءاللہ تقدیر کے آگے احادیث اور مسائل آئیں گے، لیکن فی الحال ہم اس کو اس پر ختم کرتے ہیں۔ آگے فرمایا صدقتا، جبریل نے کہا آپ نے سچ کہا۔ قالا، پھر کہتے ہیں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام فاخبرنی عن الاحسان، مجھے احسان کے بارے میں بتلائیے۔ احسان جو ہے یہ مصدر ہے احسن یحسن احسان سے، احسن یحسن احسان یہ مصدر ہے، اور احسان جو ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے خیر کو عام کرنا۔ اس کا لغوی معنی کیا ہے؟ خیر کو عام کرنا، یہ اصل میں احسان ہے۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں احسان اور اسی طرح جو ہے وہ ان مخلوق کے ساتھ احسان سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ احسان یہ ہے، احسان الی اللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ احسان یہ ہے کہ انسان اپنے رب کی عبادت اخلاص کے ساتھ کرے اور سنت کے مطابق کرے، یہ اصل میں احسان ہے۔ یعنی احسان کا لغوی معنی کیا ہے؟ خیر کو عام کرنا، اور یہ مصدر ہے۔ لیکن شرعی اعتبار سے احسان دو طرح کا ہے، ایک احسان الی الخالق اور دوسرا احسان الی المخلوق۔ ایک کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے اور ایک کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے۔ اللہ کے ساتھ احسان کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت اخلاص پر اور نبی کی سنت کے مطابق کریں، یہ اخلاص ہے۔ اور اس میں دو درجے ہیں، ایک درجہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت اس انداز سے کریں گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو پہلا درجہ ہے احسان کا کہ آپ اللہ کی عبادت ایسے کریں جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک طلب اور ایک شوق، ایک طلب اور ایک شوق۔ اور جب یہ طلب اور شوق دونوں جمع ہو جائیں اس وقت انسان کی توجہ دنیاوی امور میں کبھی نہیں جاتی۔ اس وجہ سے افضل ترین عبادت یہ ہے، اور یہ ایمان سے بھی افضل ہے، اسلام سے بھی افضل ہے، اور یہ تیسرا درجہ ہے، یعنی تیسرا درجہ احسان ہے۔ پہلے اسلام ہے، یعنی ہر مسلمان ہے، لیکن ہر مسلمان مومن نہیں ہوتا، اور ہر مومن مسلمان ہوتا ہے لیکن ہر مسلمان مومن نہیں ہوتا۔ یہ بات ذہن میں رہے، کیونکہ مومن وہ ہوتا ہے جو نیک اعمال کرنے والا، ایمان میں بہت آگے ہو، اور مسلمان وہ ہوتا ہے جو گناہ گار ہو، ٹھیک ہے؟ لہٰذا ہر مومن مسلمان ہوتا ہے لیکن ہر مسلمان مومن نہیں، مومن کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ لہٰذا صاحب احسان جو ہے محسن، وہ مومن بھی ہوتا ہے، مسلمان بھی ہوتا ہے، اور ساتھ پلس ایکسٹرا یعنی احسان بھی کر رہا ہوتا ہے اللہ کی عبادت میں۔ لہٰذا احسان کے
اللہ کے ساتھ احسان کے دو درجے ہیں. ایک یہ ہے کہ اللہ کی عبادت ایسے کی جائے جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اس کے اندر دو چیزیں جیسے میں نے کہا، ایک طلب اور ایک شوق. ایک طلب اور ایک شوق. طلب اور شوق جو ہے، ان دو چیزوں کی وجہ سے انسان جب عبادت میں کھڑا ہوتا ہے نا تو اس کی توجہ کسی دنیاوی معاملے کی طرف نہیں جاتی، اور یہی اصل میں افضل ترین عبادت ہے جو اللہ کو پسند اور اللہ کو محبوب ہے. دوسرا درجہ کیا ہے؟ دوسرا درجہ یہ ہے کہ طلب اور شوق تو نہ ہو لیکن خوف ہو، کہ اللہ رب العالمین کے ڈر سے اس کی عبادت کریں کہ وہ مجھے دیکھ رہا. اس کی مخالفت نہ کریں، اس کی عبادت کریں کہ اگر میں نے اس کی مخالفت کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ دوسرا درجہ ہے یعنی احسان کا. پہلا درجہ جس میں طلب اور شوق ہے، اور دوسرا جس میں طلب اور شوق ہے لیکن خوف ہے اس کے اندر کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اس کی نافرمانی نہیں کرنی. اگر اس کی نافرمانی کروں گا تو وہ دیکھ رہا ہے، اور دیکھ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میرا محاسبہ کرے گا اور میری پکڑ کرے گا. یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم نہیں دیکھ رہے فإنہ یراک، تو یہ کم از کم تصور رکھیں کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے. یہ دوسرا رتبہ ہے، دوسرا درجہ ہے احسان کا. پہلا کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک ترا، اس کے اندر طلب اور شوق ہے. اور دوسرا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک، اس کے اندر خوف ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر اس کی نافرمانی کرو گے تو وہ دیکھ رہا اور وہ آپ کی پکڑ کرے گا. یہ اگر تصور انسان کے اندر ہو تو انسان کم از کم یہ ہے، اگرچہ اس کے اندر خشوع خضوع تو اس درجے کا نہ ہو لیکن کم از کم اللہ کی نافرمانی سے بچ جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ سکتا. اس وجہ سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو احسان ہے اس کے دو رتبے ہیں، اس کے دو درجے ہیں. ایک مرتبۃ الطلب اور ایک مرتبۃ الحرب. ایک مرتبۃ الطلب اور ایک مرتبۃ الحرب. مرتبۃ الطلب جو ہے اس کے اندر پہلا ہے ان تعبد اللہ کأنک ترا، اور دوسرا مرتبۃ الحرب کہ جس میں آپ اللہ کے ڈر سے آپ جو ہے وہ اس کی طرف لوٹیں، اور یہ ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، اور اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے. فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، متعدد قرآن کی آیات اس کی طرف جو ہے وہ دلالت کرتی ہیں. ٹائم اوور ہو چکا ہے، اس پہ ہم بریک لیتے ہیں. انشاءاللہ آگے قیامت کی علامات اور یہ دیگر جو حدیث کے حصہ انشاءاللہ اس کو ہم مکمل کریں گے، اور پھر حدیث کے فوائد وغیرہ پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ آگے ہم اگلی احادیث کی طرف منتقل ہوں گے. اگر کوئی جو ہم نے سبق پڑھا اس کے حوالے سے کوئی سوال آپ میں سے کسی کے پاس ہے تو آپ کر سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.